اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کی اس آخری آیت میں 3 راستوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور 2 راستے گمراہ لوگوں کے ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، کیونکہ انعمت علیہم سے مراد صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو جو منعم علیہ ہے، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ اور 2 بندوں کے راستے پہ نہیں چلنا، ایک وہ بندے جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، اور نمبر 2 وہ بندے جو گمراہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ کون ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو مغضوب علیہم یہ زیادہ ناراضگی والے لوگ ہیں، کیونکہ ان پہ اللہ کا غضب ہو رہا ہے۔ اس سے مراد یہودی ہیں۔ کیا مراد ہے؟ مطلب ضالین سے مراد گمراہ، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ یہودیوں کے راستے پہ چلنا ہے اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب عیسائیوں کا راستہ کون سا ہے، یہودیوں کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 راستوں کی تفسیر کے لیے آنے والی دونوں صورتیں اتاری۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہودی۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ یہودیوں کی شرارتیں کیا تھیں، نظریات کیا تھے، اعمال کیا تھے، اور یہودیوں سے تم بچ کیسے سکتے ہو، تو مغضوب علیہم کی تفسیر میں اللہ نے پوری سورۃ بقرہ اتاری۔ پوری سورۃ بقرہ یہ مغضوب علیہم کی تفسیر کر رہی ہے، یہودیوں کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اور ضالین کی تفسیر کے لیے اللہ نے سورہ آل عمران اتاری۔ پوری سورہ آل عمران، سورہ نمبر 2 یہ ضالین عیسائیوں کی پوری تفسیر کر رہی ہے۔ اب دیکھیے ذرا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور مشرکین کو۔ تو پہلے نمبر کے سب سے بڑے دشمن قرآن کس کو بتا رہا ہے؟ دوسرے نمبر کے اور تیسرے نمبر کے مشرک۔ اب یہ پہلے نمبر کے ہمارے دشمن ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہودی۔ اور دوسرے نمبر کے اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے نمبر کے دشمن یہودیوں کو سمجھنے کے لیے پوری سورۃ بقرہ اتاری، اور دوسرے نمبر کے دشمن عیسائی، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے پوری سورہ آل عمران اتاری۔ جب تک آپ دشمن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو اپنی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنی صحیح بات پہ ڈٹنے کے لیے، صحیح بات کو سمجھنے کے لیے دشمن کو پہچاننا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دشمن کو پہلے پہچانو۔ جب دشمن پہچان میں آئے گا تو پھر اس کے جو واردات ہیں نا، اس سے بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ جب تک دشمن پہچان میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس کی واردات سے ہم محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا غور کیجیے، تو مغضوب علیہم کی پوری تفسیر میں اللہ نے کس کو اتارا؟ سورہ بقرہ کو۔ سب سے پہلا سوال، سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ پہ پہلا سوال جو عیسائی اور یہودی کریں گے نا، مستشرقین جو سب سے پہلا سوال سورہ بقرہ کے اوپر کریں گے، اعتراض کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ آپ کے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کا نام کوئی اچھا نام رکھنا تھا۔ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، آپ نے گائے کے نام پہ اپنی سورت کا نام رکھ دیا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی سورت کا حال ہے، نعوذ باللہ۔ کہ آپ نے نام کون سا رکھ دیا؟ گائے۔ بقرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گائے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کیا جواب دو گے؟ وہاں کہیں گے ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں جی، ایسے تو نظام نہیں چلے گا نا۔ تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ سنیں، آسان سا جواب ہے، دل میں بٹھائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورت کا نام گائے کے نام پہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی تاریخ کو اس سورت میں بیان کیا ہے، اس قوم کی پوری تاریخ گائے کے ارد گرد گھومتی ہے۔
وہ کہیں گے وہ کون سی قوم ہے جس کی تاریخ گائے کے ارد گرد ہے؟ تو وہ قوم یہودیوں کی ہے جس کی پوری تاریخ گائے کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ نے لفظ گائے لگا کر ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو یہ جہاں بھی ملیں گے گائے کے ارد گرد ملیں گے، ان کی تاریخ یہی ہے۔ تو دراصل یہ گائے ویسا نام نہیں رکھا گیا، یہ ایک فرقے کی نشاندہی کے لیے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بھی کیسے ان کی تاریخ گائے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور توریت کو لینے کے لیے گئے، جب وہاں پر وہ چلہ کاٹ رہے تھے، پہلے 30 دن چلہ کاٹا، پھر وہ 10 دن کا اضافہ ہو گیا کہ 10 دن اعتکاف اور کرو، نام سپارہ کے مطابق فتم عشرہ میقات ربی، ہاں ٹھیک ہے، واتممناها بعشر فتم میقات ربی، کہ آپ 10 دن اور ساتھ لگا لو، 30 دن تو وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ کیا، پھر قرآن نے کہا کہ 10 دن اور اضافہ کر دو، تو پھر 10 دن اور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چلہ پہ گئے ہوئے تھے اور توریت کو لینے گئے ہوئے تھے، پیچھے ایک تھا سامری، کیا تھا اس کا نام تھا سامری، اس نے لوگوں کے زیوروں کو جمع کیا، سونے کے جمع کر کے گائے کا بچہ بنا دیا سونے کا، پھر اس نے اس کے اندر حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں کے جو نیچے مٹی آئی تھی اس کو اٹھا کر کے اس میں ڈالا، تو اس کے اندر سے آوازیں آنے لگی، اس نے کہا یہی تمہارا خدا ہے، تو لوگ سارے پیچھے لگ کے گائیں گے، انہوں نے کہا یہی خدا ہے، تو وہ یہودی تھا سامری، ایک تو اس نے زیور سب کے چوری کر کے جمع کیے، جمع کر کے گائیں بنائی، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارے کے سارے یہودی سونے پہ مریں گے، تو یہ یہودی سارے کے سارے اب زیوروں پہ اور سونے پہ مر رہے ہیں، پوری دنیا میں سونے کے پیچھے لگے۔ نمبر 2 اس نے گائے بنائی تھی اور گائے کو خدا بنا لیا، ہاں، تو اس لیے یہ سارے کے سارے یہودی ایک گائے کے پیچھے کھڑے ہوں، اسی کو خدا بنایا تھا، تو اللہ بتا رہا ہے ان کی تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے گائے کو تو خدا بنا لیا، یہ عقل مند تو اتنے گائے کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ پھر دنیا میں 2 قومیں ہیں جن کی تاریخ گائے کے ارد گرد گھومتی ہے، ایک یہودی، نمبر 2 ہندو، اور یہ دونوں 2 چیزوں میں برابر ہیں۔ نمبر 1 یہ جو ہے نا سود میں برابر ہے، اگر دنیا میں سود شروع کیا تو یہودیوں نے پیسے کمانے کی خاطر، زیور کمانے کی خاطر، سونا کمانے کی خاطر، سونا لوگوں کا رکھتے تھے۔ اب انہوں نے پتہ کیسے سود شروع کیا تھا، آج آپ کو تھوڑی سی 1 منٹ میں ایک تاریخ بتاؤں۔ لوگ جب کسی شہر میں جاتے تھے نا، تو انہوں نے ہر شہر یا کسی ملک میں جاتے تھے لوگ تجارت کے لیے یا کسی اور کام سے، انہوں نے ہر ملک سے باہر ایک اڈا سا بنا لیا، جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اندر آگے جا کے چوریاں ہو رہی ہیں، آپ اپنے نا زیور ادھر جمع کرا دیں تو ہم آپ کو واپسی صحیح طرح ادا کر دیں گے، آپ ایک چوری نہیں ہوں گے، گم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمیں کچھ حصہ دے دو۔ تو وہ لوگ درہم دینار دے دیتے تھے اور کچھ یہ سونا ان سے لے لیتے تھے اس کے عوض میں۔ انہوں نے اس طرح سونا جمع کر کر کے نا ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا جس بندے کے پاس پیسہ نہ ہو ہم سے قرضہ لے، کیا لے، ہم قرضہ دیں گے اور ڈبل واپس لیں گے، 10 درہم دیں گے، 15 درہم واپس لیں گے۔ تو انہوں نے سود پہ قرضہ دینا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا چلو قرضہ تو مل رہا ہے، چلو شروع کرتے ہیں، لوگ دیتے گئے، لیتے گئے، سود چڑھتا گیا، اب لوگ سود چڑھتا لوگ سود واپس نہ کر سکے، تو لوگ ان کے مقروض ہوتے گئے، لوگ ان کے کس کے بھلا، یہودیوں کے۔ تو جب آپ کسی قوم کے مقروض ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کی ماننی پڑتی ہے۔